کہاں ہیں یہ لوگ؟ کیا ہوگا؟ آواز آ رہی ہے؟ آ رہی سر، اسکرین بھی آ رہا. اسکرین بھی آ رہا مگر یہ جو بھاگ گئے سو نہیں ہے نا ابھی ہمارا آگے کیا ہو گیا تو ہمارا او سر میں نا وہ غلط اس پہ میں نے کلک کر دیا تھا تو میں کہیں اور چلی گئی، پھر میں واپس الحرمین میں جا کے آ گئی. شازیہ کہاں ہے؟ اس کو کیا ہو گیا؟ سر ان کو بھی ابھی مجھے جگانا پڑے گا. پہلے خود تو جاگو. نہیں چلیے آ رہی ہوگی بس کال کرو اس کو، پوچھو کیا ہو گیا، اس کو کیا تکلیف ہے. جی سر پوچھ رہی ہوں. آ رہی ہیں سر، کہہ رہی ہیں لاگ ان ہو رہی. ویسے سر یہ گولا گھوم رہا ہے آج پھر. اب گولا تو تمہارا انٹرنیٹ کا ہے، میرے پاس تو سچ ہے. اچھا اچھا، تو پھر میرے ہی پاس ہوگا پرابلم. ٹھیک ہے. سب کے پاس تو نہیں گھوم رہا نا گولا. نو سر، آ گئی الحمد للہ اسکرین. گھوم رہا تھا، اب نہیں گھوم رہا. ہاں اسکرین تو آ گئی ہے لیکن وہ گولا بھی گھوم رہا ہے. آج اللہ خیر کرے انشاءاللہ. چلیے اللہ خیر ہی کریں گا اور کیا. اچھا اب ایک دوسرا کام کرنا ہے، وہ یہ کہ ہر سورے کے لیے آپ کو ایک پورا ذہن میں نقشہ بنانا ہے کہ اس سورے میں کتنے حصے ہیں، کیا کیا ہے. جیسے شعراء کا نام لیتے ہی، فرقان کا نام لیتے ہی ایک ذہن میں انسان کے پورا سورے کا نقشہ ہونا چاہیے. اس میں کیا ٹاپکس پہ بات ہوئی ہے، مین پارٹس کتنے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ ہم اور براڈ پارٹس کو کر کے باقی ہم ایک قصے میں بھی کئی شروع میں موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں چھوٹے چھوٹے پارٹس، ان کا کیا تھا، وہ نبوت سے پہلے کا ذکر، کتنے دن مصر میں رہے، پھر وہ جتنی بھی باتیں تھیں وہ ہم اس کا پارٹس الگ الگ بنائے تھے. نبوت ملنے کے بعد کیا ہوا تھا. تو ایسا ایک ویسے نقشے بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، تو اس سے آپ کا قرآن پہ عبور حاصل ہوگا. اس کے سمجھنے میں کبھی بھی جب آپ تلاوت کریں گے تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اس کا ایک جنرل نقشہ پورے صورت کا ذہن میں ہونا چاہیے. اور تھوڑا سا ایک بار ریوائز کرے، پوری صورت کو دیکھے، اس کے حصوں کو دیکھے تو خود ہی سمجھ میں آ جاتا. اس کو الگ سے پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک ہے. اب یہ آیتیں شروع کرنے سے پہلے یہ بالکل کہیں ربط نہیں ہے، وا سے شروع ہو رہی ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ آیت کو ایک بالکل یہاں سے ہم نیا گروپ بنائے اور ایک معلق قسم کی آیت ہے جس کے اندر ضمیر استعمال ہوئی ہے ہو. تو یہ کوئی ایسا پچھلی آیت سے کوئی ربط نہیں ہے. پچھلی جو 2 آیتیں تھیں، جو رضی آیتیں تھیں، اس سے اس کا کوئی ربط نہیں ہے، بلکہ اس کا ربط ہم کو ملانا پڑے گا. اس کو کس سے ربط دیں گے؟ حالانکہ جب ایک نیا گروپ شروع ہوتا ہے تو وہ آیت میں اگر ضمیر استعمال ہوتی ہے تو وہ ضمیر ہو کس کے لیے آیا. اب وہ ایسی گیس تو نہیں کر سکتے، قرآن میں ایسا نہیں ہے، بلکہ کہیں نہ کہیں سے اس لنک کو ملانا پڑتا ہے. وہ لنک کو ملانے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟
अभी कौन कौन आ गए, इतने सारे कहाँ से भाग गए थे फिर आ गए। चलिए, तो राशिदा हाथ उठाए, बताइए कहाँ मिलाएंगे इसको ले जाके। सर वो नंबर 2 आयत से मिलाएंगे, तिलका आयातुल किताबुल मुबीन। सिर्फ वो 2 आयत से मिलाएंगे या और नहीं थोड़ा और मतलब से? अगर हम शुरू से भी मतलब ये अल्फाज जो तासीम मीम को भी लें और फिर उसके बाद इससे मिलाएं, फिर उसके बाद उसको थोड़ा और करीब होना पड़ेगा आपको। आपका जवाब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं आप, सर लेकिन लेकिन उसके बाद नंबर 4 आयत को भी हम कहेंगे कि वो, लेकिन वो तो आगे के लिए कहेंगे जब बिर्रूहिल अमीन के साथ आएगा, मेरा ख्याल है। शायद मैं गलत हूँ सर। नहीं नहीं हो सकता है आप गलत हो, लेकिन अभी से मान क्यों ले रहे हैं आप गलत है, लेकिन करीब जा रहे हैं, पहुंच नहीं पा रहे हैं। शाजिया, इसको कनेक्ट कैसे करेंगे? सर जो निशानी के लिए उन्होंने एतराज किया था कि निशानी नहीं, बल्कि ये तो वैसे कुरान के लिए है, हू की ज़मीर तो जो पीछे शुरू की 9 आयात हैं, हम उनसे बस पूरे से मिलाएंगे इसको। बिल्कुल तमहीद से जब तक आप कंक्लूजन को, आखिरी खुतबे को नहीं मिलाएंगे तो वो सिलसिला और या वो कड़ी मिलेगी नहीं। वो तमहीदी 9 आयतें जो हैं, उस तमहीद का जवाब इन आयतों में जो तकरीबन 36 आयतें आप पढ़ेंगे, 192 टू 227, ये 36 आयतों में उस तमहीद का जवाब, इंटरजेक्शन का जवाब है, जहाँ पर एतराज़ात हुए थे। जो लोग आपकी नबूवत को, रिसालत को नहीं मान रहे थे, उनके लिए कुछ बीच में खसस बयान किए गए, दीगर अंबिया का जिक्र किया गया। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला तस्दीक फरमा रहे हैं, उनके एतराज़ात को छोड़िए, उनको ही जवाब दे रहे हैं कि ये तुम्हारे एतराज़ात बिल्कुल बेबुनियाद हैं, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला यकीन से कह रहे हैं कि ये रब्बुल आलमीन का नाजिल किया हुआ कुरान है, ये आपका घड़ावा नहीं है, उसकी तस्दीक हो रही है। तो ये आखिरी खुतबा जाके वो पहली 9 आयतों से मिलेगा। और मैं समझता हूँ एक क्विक रिवीजन वो 9 आयतों का करके हम यहाँ से शुरू करें तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बीच में 7 खसस आ गए, लेकिन वो 9 आयतें जो थी वो पूरे माहौल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मक्की माहौल जो दरमियानी दौर का था, उस वक्त आप पे ईमान लाने वालों की तादाद बहुत कम थी, और जिस वो भी ईमान लाए थे वो मुख्तलिफ तकालीफ से गुजर रहे थे, उनके सरदार उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें पहुंचा रहे थे। उन सब की तसल्ली के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए वो 7 क़सस बीच में आ गए। तो shall we revise those 9 ayat, a very quick revision? जी सर, जरूर। वो ज़रूरी है। उसके बाद हम यहाँ से शुरू करेंगे, तो फिर वो तो आपको समझ, तो ये कहाँ पर है इब्तदाई आयतें, मुझे देखने दीजिए। कहाँ है ये सब, कुछ इधर उधर हो गया। 126 है ये साजदा, ये हमारे दानिश वादा किए थे कि इसको सीक्वेंस में ला देंगे। अब ये शुरू जहाँ से हो रहा है 126 से आ रही हैं आयतें। थोड़ा सा इसको कर देने के लिए बोलिए 10 से 15 तक है दूसरे में, तीसरे में 1621 है, ये 22 है, ये 30 है। वो कहाँ है? ये है 1 to 9, ये जी 1। दानिश कह रहे हैं कि मैंने किया है, शायद आपके पास रिफ्रेश नहीं है। कह रहे मैंने कर दिया है। मगर यहाँ तो नहीं है शुरू। मैं बताया ना आपको, ये
میرے پاس جو آ رہا ہے پہلے 126 سے 137 والی آیتیں پہلے آ رہی ہیں، سر اس کے بعد جو یہ آ رہی ہیں، تو ابھی میں کہاں سے چلے گیا، یہ ہے چلیے کوئک ریویژن اس کا ضروری ہے، اس کے بعد وہ آیتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی۔ جی سر۔ کون کرے گا اس کو؟ پھر وہی جس کو یہ دیکھ لیجیے، ریویژن کا ہے، باقی دوسرے لوگ تو کر لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات جو شروع ہوئی تھی وہ حروف مقطعات سے تھی، وہ تحسین میم ہے، اس کی مزید تفصیل ریویژن کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری ہے اب یہاں سارے قابل لوگ ہی ہیں، اور کون ہیں؟ کوئی بھی نہیں، چلے ایک ایک کر کے لیتے جائیے جیسے بھی ہے۔ پہلی آیت جلدی سے ریوائز کرنا ہے۔ عمیرہ، ممتاز، راشدہ، جس سیریل آرڈر میں نام ہے سب ایسے ہی ایک لیتے جائیے۔ آسما سے تو امید نہیں کر سکتے کہ دل کا آیات الکتاب المبین کا ترجمہ کر سکتے خالی۔ اسما، آپ کا نام پہلے ہے، ان سے تو انمیوٹ بھی نہیں ہو رہا۔ السلام علیکم۔ جی صحیح صاحب۔ دل کا آیات الکتاب المبین کیا معنی ہے؟ کہ معنی معلوم ہے؟ نہیں صحیح صاحب۔ دل کا کے معنی کیا؟ پھر اتنے دن سے کلاس میں آ رہے ہیں، اس کے معنی نہیں معلوم۔ کیسے ہوگا میری سمجھ نہیں آتا۔ چلو عمیرہ جلدی سے کرو اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تل کا آیات الکتاب المبین، یہ آیات یعنی کہ یہ آیات ہیں الکتاب المبین یعنی کہ روشن کتاب کی، کتاب روشن کی۔ تو اس کی گرامر اگر کروں گی تو تل کا جو ہے وہ ایک اس میں اشارہ ہے، اور وہ مبتدا ہو کے آیت الکتاب المبین اس کی خبر ہو سکتی ہے، یا پھر تل کا جو ہے وہ اس میں اشارہ ہو گیا، آیت الکتاب المبین اس کا مشار الیہ ہو گیا، یہ کچھ بھی یہ ہو انالیسس نہیں ہوتی نا، جی، وہ تو لیکن مرکب کے لحاظ سے آپ کر رہے ہیں۔ تل کا مبتدا ہو گیا، اور تل کا اور اس کا جو خبر ہے وہ ہے آیات الکتاب المبین۔ تو آیات الکتابی جو ہے دونوں مل کے مرکب اضافی بن رہے ہیں، مضاف مضاف الیہ، اور الکتابی کی جو صفت ہے وہ المبین ہے، یعنی روشن کتاب میں یہ نشانیاں ہیں۔ دل کا کہاں یوز ہوتا ہے، کیا معنی ہے؟ تل کا فیمینائن جینڈر کے لیے یہ استعمال بھی یاد رکھنا چاہیے، دل کا حاضر ہی ذالکا میسکولائن اور تل کا فیمینائن۔ چلیے پہلی ہے، دوسرا اس کے بعد جو بھی ہے جلدی سے شروع کرے، ڈونٹ ویسٹ ٹائم۔ سیکنڈ جو بھی ہے لسٹ میں ممتاز ہے مگر ہو، چلو اس کا ریوائز کرو جلدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لال کا باقیون نفسا کا یہاں تک لیں گے۔ یہ ہے لالا انا کا جملہ ہے، یہ کا اس کا اسم ہے، اور باقیون نفسا کا اس کی خبر ہے۔ وہ لال کا تاکہ آپ ہلاک کیے جا رہے ہیں، باقی نفسا کا سرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ فکر کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آپ خامخواہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں۔ اللہ یکونوا مومنین، پھر یہ اس میں استفہامیہ ہے، لا نفی ہے، یکونو میں کانا کا جملہ ہے، اور واو الف اس کا اسم ہے، اور مومنینہ اس کی یہ خبر ہے۔ اللہ کے تھوڑا اس سا لیے کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں کیا؟ یہ جی سر تھوڑی گڑبڑ ہو گئی اللہ میں۔ اللہ اللہ لا یہ نفی ہے نا، نہیں اللہ آپ اللہ یکونوا مومنین، وہ نہیں ہوتے مومن، آپ سے اللہ تعالیٰ
आ रहे हैं कि आप खामखा अपने आप को इतनी तकलीफ दे रहे हैं, हलाक कर रहे हैं, वो नहीं होते, नहीं समझते। तो ये यकूनो में काना का जुमला है इसका, और इसका इस्म है वो अलिफ जमा, मोमिनीना इसकी खबर है। सर स्क्रीन पे आयत दूसरी आ रही है, आयत नंबर हाँ। 4 आ रही है और हम पढ़ रहे हैं नंबर 3 है। ये मैं देख रहा हूँ कि 3 कहाँ गए वो भी स्क्रीन पर से। सर अल्लाह को मैं करेक्शन कर दूं आपकी इजाजत से? फिर भी पहले वो आया थी, यहाँ नहीं आ रही स्क्रीन पे, तो तुम क्या करेक्शन करनी है? सबके पास कुरान है मेरे ख्याल में। सब कुरान लेके बैठते तो फिर क्या था? गए हो 4 5 अभी से शुरू होना, नहीं ये कहाँ से शुरू हो रहा है? सर 2 आयतें आपकी मिसिंग हैं, 3 और 4। यहाँ है ही नहीं। जी देख रहा हूँ कि यहाँ है ही नहीं वो आया था। क्या हो गया? ये सब बहुत गड़बड़ हो गई इसके अंदर। तो ये उसके बाद 4 के एकदम 5 आ गई, नंबर 5 आ गए। सर रमेश कह रहे हैं कि वो शायद मिसिंग है 3rd और 4th, क्योंकि उन्होंने भी अपने पास भी चेक किया, उसके अंदर भी अपीयर नहीं हो रही। ठीक। तो ये तीसरी कुरान में दूसरी आयत में क्या कह रहे तुम? मेरे पास सामने नहीं थी। मुमताज फिर करो जल्दी। ला अल्लाह का बाकियुन नफ्सा का, ला अल्लाह ये इना की सिस्टर है, और बाकी लाला और का इसका इस्म है। फिर बाकियुन नफ्सा का इसकी खबर है। खबर में ये बाकियुन में इसका रूट वर्ब है बका। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलो से, आगे चलो। अल्लाह यकून मोमिनीन। आप फिर ये इस्तेफामिया है, अल्लाह ला इसका नफी है। अल्लाह यकूनो काना का जुमला है ये, और इसमें वाउ अलिफ जो है वो जो जमा काना का इस्म है ये। मोमिनीना इसकी खबर है। वेरी गुड। तो उसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि आप अपने आप को हलाक कर लें अगर वो ईमान न लाएं। तो ये सब किताब आप ही से है। उसके बाद लिस्ट में जो भी अपीयर हो रहा है, तीसरा नंबर किसका है? सर मेरा है। चलो इन जल्दी जल्दी खुद ही करते जाओ। इन नशा नुनज़्ज़िलु अलैहिम मिनस समाई आयातिन। ये इन जो है शर्तिया है, इंशाइया शर्तिया जुमला शुरू हो रहा है। इन हरफ शर्त है, नशाह फेल शर्त है। अगर हम चाहें, नुनज़्ज़िलो तो हम उतार दें, नज़ला इसका रूट वर्ड है, इसमें फेल और फाइल है। अलैहिम इस जार मजरूर मुतालिक नज़ला, मिनस समाई आसमान से, ये भी जार मजरूर मुतालिक नज़ला। यातन कोई निशानी, जो कि मफूल भी ही बन रहा है नज़ला का। फजलत अनाकुहुम लहा खाज़ीन। फा जो है ये सबबिया है, अत्फ है, और ये उसका जवाब है शर्त का। जल्ला इसका फेल और इसमें फाइल है। जल्ला इसका रूट वर्ड है, और वो झुक जाएं। तो अनाकुहुम जो है उसका मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि मिलकर इसका फाइल बनेगा, उनकी गर्दनें। वेरी गुड। लहा उसके लिए, खाज़ीन झुकने वाली, के लाहा इज़ जार मजरूर मुतालिक फजला। खाज़ीना जो है मफूल भी ही बन रहा है, फजला फजला। मतलब क्या समझ में आया? अगर मतलब कि उन पर कोई मतलब हम, ये मैंने मिस किया हुआ था उस वक्त शुरू में। चलो बोलो, अच्छा बोल रहे हैं। चलो जल्दी। नशा
کون ہے, کس کا کلام ہے, کون اللہ بول رہا تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہے؟ ہم ان پہ قرآن شریف مطلب اتاریں گے مطلب کوئی بھی نشانی اتاریں تو ان کے مطلب کہ ان پہ یعنی قرآن اتارنا ہے. نہیں سر, کوئی بھی نشان مطلب کہ کوئی بھی نشانی اتاریں تو وہ ان کی گردنیں جھک جائیں. نشانی کیا ہو سکتی ہے گردن جھک جانے کے لیے؟ مطلب سر کچھ بھی ان کو کیا کہوں میں, دماغ میں نہیں اس وقت آ رہا سر. کیا ہو سکتی ہے وہ نشانی, کیا ہو سکتی ہے جس سے گردن جو ہے اکڑی ہوئی گردن نیچے جھک جائے گی؟ نشانی کیا ہے یہاں؟ اپنے آیت کس کے لیے ہے؟ کوئی بھی معجزہ دکھا دیں, کچھ بھی کر دیں. معجزے سے گردن نہیں جھکتی عام طور پہ. سر نشانیوں میں سے مطلب جو بھی بڑی بڑی نشانیاں ہیں مطلب ایسا ہوگا راشد ہے. سر اس وقت دماغ میں نہیں آ رہا سچی جو بات ہے. یہ عذاب ہے نا, کوئی عذاب کی عذاب, جی سر, نشانی. عذاب سر. ہزاروں قسم کے عذاب ہیں, پرسنل بھی آتے ہیں, خاندانوں پہ بھی آتے ہیں, بستیوں پہ بھی آتے ہیں, پوری قوم پہ بھی آتے ہیں. اس وقت اللہ یاد آتا ہے جب کوئی مصیبت آ کے پڑتی ہے, اس وقت اور کوئی یاد نہیں آتا. تو یہاں آیات کے معنی کوئی نشانی کے نہیں ہے, بلکہ اگر عذاب ہے. بھائی ایک عذاب کی جھلک بھی دکھا دیں تو وہ جو کھڑی ہوئی گردنیں ہیں وہ خود بخود جھک جائیں گی. یعنی اس کا انتظار کر رہے ہیں کیا لوگ, کوئی عذاب کا, کوئی سزا کا انتظار کر رہے ہیں کیا, ہے نا, وہ اس کے لیے جو ایمان نہیں لا رہے ہیں. صحیح سر. دیٹ از گڈ. چلیے اس کے بعد کون ہے سر سیریل ایک میں؟ بات بول سکتی ہوں سر, انہوں نے کہا فضلت جو ہے وہ فیل اور فائل ہے, جبکہ وہ زلہ جو ہے وہ ایک وہ ہے کانا کا سسٹر, اور اس کا اسم تا ہو رہا ہے, تو کیا نافہم ہو رہا ہے. چلیے چھٹی آیت کون ہے اس کے بعد آرڈر میں؟ حال سر میں ہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں پڑھتی ہوں. وما یاتہم من ذکر, یہاں تک پہلے کریں گے. کریے. حرف عطف ہے, ما جو ہے وہ ہے نفی کے لیے, یاتہم فعل فاعل اور مفعول ہے اس میں. جو ہے وہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو جھٹلاتے تھے, اور آنے وہ آئی ان کے پاس وہ آگے ہے نصیحت جو آگے ہے من ذکرن, اور جہاں سے ہے من ذکرن جو ہے وہ جار مجرور متعلق یاتہم ہو جائے گا. من الرحمانی محدث, یہاں تک ہوگا. پھر من الرحمانی جار مجرور متعلق کے یاتہم ہو جائے گا اگین. اینڈ محدثین جو ہے یہ ہے صفت ہے. اس میں تھا کہ کوئی نئی بات جو بیان کی گئی ہو. پھر نیکسٹ ہوگا اس میں سے الا کانوا عنہ معرضین. الا جو ہے حرف استثناء ہے جو کہ اس کے بعد دوسرے جملے کے علیحدہ اس کو بتا رہا ہے کہ اس کے سوائے کیا. کانو, یہاں سے کانا کا جملہ ہو رہا ہے. کانو میں جو ہے جو اس کا اسم واو الف جو ہے اس کا اسم چھپا ہوا ہے, اس کے ساتھ ہے, مطلب واو الف. اور انہو جو ہے وہ ہے جار مجرور. واو الف کون ہے؟ وہ لوگ, کون سے مطلب لوگ ہیں؟ جن کو یہ جو اس سے پہلے جن کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے جو جھٹلاتے ہیں نشانیوں کو. تو کون تھے وہ؟ کون تھے وہ؟ کیا کہیں گے, جن کے پاس کتابیں آئیں. وہ لوگ جھٹلاتی ہے. کون سی مکی صورت ہے؟ خطاب کس سے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ کو جھٹلانے والے کون تھے؟ کافر لوگ. ہاں کافر تھے, مشرکین مکہ. ان کے پاس کوئی بات جاتی ہے جو اللہ کی طرف سے کوئی ذکر آتا ہے, کوئی آیت آتی ہے, تو انا کانوا عنہ معرضین. وہ کیا کرتے ہیں سوائے اس کے اوپر اعتراض کے اور کچھ نہیں کرتے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے, بلکہ کلمہ شہادت پہ ہی ان کو اعتراض تھا, لا الہ الا اللہ پہ. تو یہ ان کے جو طریقہ کار تھا, یا جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ برتاؤ کر رہے تھے, ان تمام چیزوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, تو تھوڑا اور ڈوب کے اس کے اسٹڈی کرو تو بہت مزہ آتا قرآن کا. ایسا خالی کون تھے
بہرحال پھر بھی ٹھیک ہے، بہت ٹھیک ہے. چلیے اس کے بعد لسٹ میں کون ہے آگے، جلدی کرو. سر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقط کذبو یہاں تک ہم لیں گے، اور فا جو ہے یہاں پر یہ پہلا جو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ جب بھی ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اس سے اعراض برتتے ہیں. تو پھر آگے ان کا جو ہے وہ حرف عطف ہے فا، اور قد کذبو قد جو ہے یہ حرف تحقیق ہے. فقد کذبو، اور کذبو میں جو ہے یہ فعل اور فاعل ہے، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کاف زا اور با، اور یہ مزید فیہی ہے، اور واو الف جو ہیں وہ اس کے فاعل ہیں، اور یعنی انہوں نے اس کو جٹلا دیا. اور آگے جو ہے فا اگین حرف عطف ہے، یعنی نتیجے کے طور پہ. سین جو ہے اس میں یہ ان قریب کے لیے ہے، فیوچر ٹینس کے لیے، اور یہ فعلیہ خبریہ جملہ شروع ہوتا ہے یہاں سے. تو پسا یاتیہم، سا جو ہے یہ نیئر فیوچر کے لیے ہے. یاتیہم فعل اور فاعل ہے، آتا یا اس کا فعل ہے، اور ہم جو ہے وہ یاتیہم ان قریب آئیں گی ان کے پاس. اور یہ فعل اور مفعول بھی مقدم ہے، اور جو امباؤ ہے وہ یاتی کا فاعل ہے. تو یہ فعل فاعل اور مفعول ہوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ تک. تو آئیں گی ان کے پاس ان قریب انباؤ خبریں. اور ما کانو بہی یستہزئون، ما جو ہے یہاں پر اسم موصول صلہ موصول بن کے یہ پورے کا پورا جو فریز ہے وہ صحیح اسم نہیں، مفعول. صحیح نہیں، وہ صحیح نہیں ہے. سر ما کانو بہی یستہزئون، موصول نہیں ہے یہاں پر، دیکھو ایک بار. سر میں ابھی بول رہی تھی کہ یہ اس کے مفعول بھی کی جگہ لے رہا ہے یہ پورا کا پورا. یہ کس چیز کے بارے میں؟ اچھا جاتے جاتے ایک دم ایسا چکرا جاتے نا، مجھے دلی تکلیف ہوتی. کانے کے جملے میں مفعول بھی وغیرہ سب کہاں سے آ رہا ہے بیٹا؟ پوری ہم اس کو نہیں کہیں گے کہ پورا فریز جو ہے وہ مفعول بھی کی جگہ پہ ہے، یا یون تک. جملہ کون سا ہے سجدہ؟ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ، وہ چھوڑ دو. ماں کانو بھی یستہزئون، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. پھر اگر ہم یہاں سے پھر سیپریٹ اگر کانا کا جملہ لیتے ہیں بالکل. جو ہے وہ کانا کا اسم بنے گا. پھر مَا كَانُوا، ایک دم سکون سے پہلے تھوڑی دیر رک کے دو گہری ڈیپ بریتھ لے لو. صرف بھٹک رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں. بہت اچھا جا رہے تھے، اتنا اچھا جاتے جاتے ایک دم ایک دو گہری. سر میں دوبارہ دیکھتی ہوں. نہیں، پہلے دو ڈیپ بریتھ لیجئے. ہو گیا؟ جی سر. چلیے آپ شروع سے سکون سے ماں کانو بھی یستہزئون کو کریے. ان کے پاس خبریں، ما کانو بہی یستہزئون. ماں ما نافیہ نہیں، بس نافیہ ہے، کانو بھی یستہزئون. نہیں تھے وہ اس نہیں ہوں گے وہ. کانو کانا کا جملہ ہے، اس کا سبجیکٹ، اس کا اسم کیا ہے؟ سر کانو میں پھر واو الف جو ہے وہ کانا کے اسم بنے، اور وہ ریفر کر رہے ہیں یہی جن کا پیچھے ذکر آ رہا ہے ناکہم، یعنی کہ مکہ والوں کا یا کافرین کا. وہ تھے وہ نہیں تھے وہ بھی اس کا. ہی تھے نہیں، کانو جب بھی آتا ہے اس میں تھے ہیں ہوں گے سب پر پورے معنی نکلتے ہیں. اگرچہ کہ وہ ایسا فعل ہے کہ ماضی میں دکھ رہا ہے ماں کانو، اس کے پاس سایاتی ہیں. اب یہ ابھی نہیں انکار کر رہے ہیں بلکہ آگے بھی ماں کانو بھی یستہزئون. وہ فسیاتی ہوں، جب بھی ان کے پاس ان قریب کوئی خبر آئے گی کیا کریں گے وہ اس کا کانو بھی یستہزئون، وہ اس کا مذاق اڑائیں گے. ختم، مذاق اڑائیں گے. یہ ان کا مزاج، یہ ان کے حالات جو وہ کر رہے تھے ہے نا، اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ آپ کو جھٹلائے. اور اس کے بعد اب آگے بھی جو خبریں آئیں گی اللہ کی طرف سے، جو شرعی احکام آئیں گے یا جو
ایمان لانے کے لیے ان کو کہا جائے گا تو وہ کچھ اور نہیں کریں گے، اس کو ایمان لانے کی بجائے دے ول موک ایٹ اٹ، ان خبروں پہ، ان باتوں پہ مذاق اڑائیں گے۔ جی سر مجھے لگا تھا کہ یہ ریفر کر رہا ہے آخرت کی طرف، کہ مطلب ابھی آخرت انہوں ابھی نے کہاں تک جھٹلا بہت دیا۔ اچھا نہیں نہیں۔ جی سر ٹھیک۔ اس کے بعد کیا کون ہے لائن میں جلدی؟ سر میں ساتھی دوبارہ سے راؤنڈ چلے گی۔ او شازیہ باقی ہے؟ جی ہاں کا تو سر وہ نام پچھلی آیت میں جو ماں ہے وہ سر موصولہ ہے سر، اس کا مذاق اڑاتے تھے، خبریں آئیں گی اس کا جس کا وہ تھے مذاق اڑاتے سر، نہیں کا تو وہ نہیں بن رہا سر، مطلب میں نہیں نہیں، یہ نافیہ قریب ہے، آئیں گے، اس کو ان قریب آئیں گے ان کے پاس خبریں اس کی جس کا تھے وہ جس کا مذاق اڑاتے سر، نہیں تو پھر مطلب چینج ہو گیا نا سر کہ وہ نہیں مذاق اڑاتے تھے سر، ماں موصولہ۔ وسیاتہم انباؤ ما کانوا، وہ سوائے اس کے کہ ان کا مذاق اڑائیں۔ جی سر جی سر ٹھیک، اس میں بنی اولم یرو الی الارضی، یہاں تک لے لیں گے، یا نہیں وہ دیکھتے طرف زمین کے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نشانیاں اپنی اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو ہے یہ ایک استفہامیہ انشائیہ جملہ ہے، اور جو ہے وہ حرف استفہام کے لیے آیا ہے، لم حرف نفی، یرو فعل اور فائل جس میں کہ را آ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یا واو الف اس کے فائل ہیں جو کہ ریفر کر رہے ہیں مشرکین مکہ کی طرف یا ہر انسان کی طرف جو کہ چلتا پھرتا ہے۔ الی الارضی جار مجرور متعلق ہے یرو، کم انبتنا فیہا، یہ پھر یہاں سے ایک جو ہے وہ اب کیا دیکھتے ہیں زمین میں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتنے ہی اگائے ہم نے اس میں، تو یہ پھر ایک استفہامیہ کہہ لیں یا استفہامیہ ہی کہیں گے، یا مطلب اللہ تعالیٰ ایک تحقیق کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ کتنے ہی انبتنا، ہم نے اگائے، اس میں فعل اور فاعل ہو گیا، نبتا اس کا روٹ ورڈ ہے، نبتا وہ اگا، انبتا وہ اگایا، اور نہ آ گیا تو ہم نے اگایا، تو ہم نہ کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے۔ فیہا یہ جار مجرور متعلق ہے انبتنا جس میں کہ ہا کی ضمیر زمین کی طرف جا رہی ہے۔ من کلی زوجن، یہ پھر من جو ہے حرف جار ہو گیا، کلی جو ہے وہ مجرور ہو گیا، یہ مرکب جاری ہو گیا، اور پھر کلی زوجن جو ہے یہ مضاف الیہ ہوا، مرکب اضافی ہو کے یہ پورا متعلق ہو گیا انبتنا کے، اور کریم جو ہے وہ زوجن کی صفت ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتنے، کیا یہ زمین میں دیکھتے نہیں ہیں جب یہ چلتے پھرتے ہیں کہ ہم نے کتنے اگائے ہیں جوڑے زمین میں، یعنی کہ جو نباتات اگائے ہیں ہم نے عمدہ ان کے لیے، تو تو یہ مطلب یہ کیا بھی ہے؟ آپ کی نشانی ہے۔ What is this؟ کم کتنے یعنی ہی یہ آیت کیا ہے؟ سر گرامیٹیکلی معنوں کے لحاظ سے یعنی اس کہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ آیتیں جو ہم نو کر رہے تھے اس میں کیا کیا تھا؟ پہلے کچھ آیتیں تھی، اس کے بعد پھر کچھ اور آیتیں تھی، پھر کچھ اور آیت تھی، جی سر کے انالیسس کیے تھے ہم۔ ایک ڈراوا بھی تھا اور نشانیاں بھی تھے، پہلے تو وہ ان کی خصلت بیان کی گئی، پھر اس کے بعد یہ نشانیوں کا ذکر ہے کہ وہ سب یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ زمین کی پیداوار جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین میں سے جوڑے بنائے ہیں وہ اس میں ایک نشانی ہے نا؟ جی سر، نشانیاں کتنی ہی نشانیاں ہیں۔ چلیے اس کے بعد کون ہے؟ کوئی اور ہے؟ نہیں، میں ہوں سر اگین۔ ہوں تو ہاں وہ پچھلی آیت میں یعنی وہ لوگ کہتے تھے نا کہ کوئی نشانی لے کے آئیں اگر آپ سچے ہیں، تو پھر اللہ فرما رہے کہ یہی کیا کم نشانی ہے کہ زمین میں ہی وہ دیکھ لیں۔ تو اگلی آیت بھی اسی سے کنیکٹڈ ہے کہ اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَةً، یہ اِنَّ کا جملہ ہے جس کا اسم جو ہے وہ آگے مؤخر ہے، آیت لَآیَةً ہے کہ بے شک نشانی ہے، اور اس کی خبر مقدم ہے فی ذالکا، اور ذالکا کی جو اشارہ، ذالکا کا جو اشارہ جا رہا ہے وہ اگر پچھلی آیت کو لیں
کہ اگر یہی دیکھ لیں کہ اس میں نشانی ہے کہ جو روزمرہ دیکھتے ہیں، تو وہ پچھلی آیت پہ جاری ہے، ذالکہ کا اشارہ. تو اذا کا اسم مؤخر ہے، آیتن ہے، اور فی ذالکہ مقدم ہے جو اس کی خبر ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور آگے لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اس کے باوجود واو حرف عطف بھی ہو سکتا ہے، ربط بھی ہو سکتا ہے، ما نگیشن کے لیے ہے. کانا اکثرهم، کانا کا جملہ ہے، اکثرهم مرکب اضافی، مضاف الیہ مل کے کانا کا اسم بن رہا ہے، اور مومنین کانا کی خبر بن رہی ہے کہ پھر بھی نہیں ہے اکثر ان میں سے مومنین، یعنی سب کے سب بھی کافر نہیں ہیں لیکن سب مسلمان بھی نہیں ہیں، اکثر ان میں سے مومن نہیں ہیں. تو بہرحال اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر یہ کون سی آیتیں کہلاتی ہیں، 8 اور 9؟ یہ کنکلوڈنگ کہلاتی ہیں یا یہ یعنی پورے ہر قصے کے بعد ریپیٹ ہوئی ہے 2 آیتیں. یہ ہم کہاں تک کرتے ہیں؟ بالکل آخری شعیب علیہ السلام تک پورے 7 قصص، جہاں بھی ایک قصہ ختم ہوا اس کے بعد 8 اور 9 دونوں آیتیں ریپیٹ ہوئی ہیں، ترجیح آیتیں، ترجیح آیت. ترجیح آیتیں کہ اس میں یہ ہو گیا. اور پھر وہ آخری آیت تھی فَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. یہ پوری اس کی تمہید تھی. اس تمہید کو لے جا کے آخری خطبے سے ہم ملائیں گے، تبھی جا کے اس کا مطلب بنتا ہے، اور وہ مطلب ہماری سمجھ میں آتا ہے، اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا. تو تھوڑا سا آگے پیچھے ادھر ادھر اس کو دیکھتے رہنا، اور اس سے آ کے پوری صورت کا ایک نقشہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے. چلیے یہاں سے پھر ہم یہ ہے نا 8واں 9واں 10واں 11واں رکو ایڈیشنل ٹیکسٹ کہاں ہے وہ؟ چلیے یہ ہے تم کو کرنا ہے اب یہاں سے. اب اس کو آپ انٹروڈکشن سے ملائیں گے، تو پھر یہاں سے شروع کرنا ہے. وہ انہو سے کون ہے؟ پھر شروع سے کون آ رہا ہے؟ پھر شروع میں پھر عمر آ گئی، اس کے بعد کون ہے؟ ممتاز کر سکتے ہیں اس کو؟ جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. پھر یہ اس میں عطف ہے، اِنَّا کا جملہ ہے، اور اس کا اسم قرآن کی طرف اشارہ ہے. یہ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ اس کی خبر آسان ہے. یہ ہے کہ یہ عطف ہے، اور عطف جا کے کہاں مل رہا ہے؟ اس کا معطوف علیہ کدھر ہے؟ وہ 9 آیتوں میں ہے نا، جو 9 آیت. تمہیدی آیتوں میں. اب اس کے بعد اللہ خود تصدیق فرما رہے ہیں کہ وہ اب ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ بات کتاب کی ہو رہی تھی، اللہ کے کلام کی ہو رہی تھی، اللہ کے نشانیوں کی ہو رہی تھی. تو اب اس کے بارے میں کہ ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ جو یہ کہتے تھے کہ آپ کا گھڑا ہوا کلام ہے، کسی سے سن کے آپ بیان کرتے ہیں، کوئی آپ کو سکھاتا ہے، تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا آخری خطبہ یا پھر کنکلوژن ہے، اللہ تصدیق فرما رہے ہیں. اب اس کے بعد چلیے 9 بہت اچھا کیا آپ نے، ماشاءاللہ کافی ترقی ہو رہی ہے. لا تنزیل لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ اس کی خبر ہے. خبر کو کھولیں گے اگر ہم تو پھر اس میں تاکید بنے گا. تنزیلو یہ اس میں فعل اور فاعل بنے گا. اس میں بلا تو کیا میں اسم سمجھوں یا اس میں نہیں، تنزیلو میں تنزیلوں میں ہے. لا کیا ہے؟ لا تاکید ہے. تاکید ہے تو کیا ہے انہیں؟ اس میں تاکید ہے بولا تو کیا بات؟ حرف تاکید حرف ہے ایسا آپ بولے تو میرے کو ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ لا اسم ہے اور اس میں تاکید. حرف تاکید ہے. ہاں ایسا بولنا. اب پھر تنزیلو کیا ہے؟ یہ کہاں سے نکلا؟ اس کے معنی کیا ہے یہ سمجھے؟ نزلہ سے تنزیلو ہے. یہ
खाली नज़ला सही तंज़ील रुतबा है, तंजीलो ये मुजारे है, तंजीलो इजाफत है इसमें, अंज़ला अंजला अंज़ला अंजला, अंज़ला वो उतारा, नज़ला वो उतरा, है ना। हाँ जी, तंज़ील जो उतारा गया किसकी उतारा तरफ। रब्बिल आलमीन, ये रब्बिल आलमीन मुजाफ मुजाफ इलैह है, दो अल्लाह ताला की तरफ से। तो हम यही देख रहे थे कि ये आयतें जब शुरू होती हैं आखिरी खुतबे की, तो उसको मिलाने के लिए आपको तमहीद में जाना पड़ेगा। बीच में खसस आ गए, उसके बाद वो जो बात हो रही थी उनके जो उस वक्त की हाल चाल थी मुशरिकीन मक्का की, अब उसकी तस्दीक के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान के बारे में कह रहे हैं कि ये कुरान तुम्हारे एतराज़ात के मुताबिक नहीं, बल्कि ये रब्बुल आलमीन का उतारा हुआ कुरान है। ठीक है, शारजिया का सर ये तंजीलो इसम है या फेल है, क्योंकि उतारा हुआ, तो सर इसम है। इसमें मफूल के तौर पे जी इस्तेमाल, सर ठीक, इसम है ना, बस यही मेक श्योर की थी। ठीक है सर। इसम है बिल्कुल। अब फिर ना के जुमले में इसम ही हो रहा है, नहीं है उसका जो सर उसका इसम तो हु है, लेकिन ये तो खबर है, तंजील और रब्बिल आलमीन खबर है। खबर है, इसम हुआ है, ठीक है। वो तंजीलन उतारा हुआ इसमें मफूल। जी सर। अब उसके बाद आखिरी क्लास तो ख़त्म हो गई, लेकिन वो थोड़ा सा उसके हमारा के गोश्त का क्या बोलते उसको कान खिंचाई करना है। कल एक आयत आई थी, कल उसको पूरी भरी महफिल में उसको करेक्ट करना नहीं चाह रहा था, तो जल्दी निकल गया। तो हमारा 1 सेकंड के लिए वो जो कल की आयत थी उसको वो करो एनालिसिस। कल तुम बीच में खुद के थे उनसे वो लो अन्नहुम फालू मा फालू युअज़ूना बिही। इसको एक बार समझाओ और उसके बाद उसको फिर मैंने युअज़ूना को कहा था कि ये मजहूल है, सिर्फ ये मैंने बोला था। उसके बाद पूरा मुझे अब समझाओ क्या बोले थे उसको। मजहूल है वो तो सबको मालूम है। तो मैंने कहा माँ जो है इसका नाइब फाइल बन रहा है मुकद्दम। ये इसको कभी कभी ऐसा हो जाता, लेकिन नाइब फाइल पहले नहीं आ सकता ये, लेकिन वो मफूल की तरह होता है, तो इस वजह से पहले भी आ सकता है। चलो इसके खैर शाजिया तुम्हारी कुछ मदद करने को तैयार है, हाथ उठाई। शाजिया करो इसको लागू, वो लागू को सर छोड़ दो। माँ कानू आयत खुली हुई नहीं है, लेकिन जो यू अजून है तो उसमें जो या है वाओ नून वो नाइब फाइल होगा ना। Here you are। वो माँ से कंफ्यूज हो रही थी, दानिश ने वो किया था। माँ मफूल बिही मुकद्दम है, लेकिन यू अजून में नायब फाइल माँ नहीं है, बल्कि यू अजून है कि उनको जब भी वाज किया जाता है, जो नसीहत की जाती है, जो वाज किया जाता है, तो जो चीज वाज की यू जाती अजून है उनको वाज किया जाता है, जो वाज किया जाता है नहीं। यू अजून जो बात उनको एडवाइस की जाती है, माँ कानू यानी माँ कानू नहीं, माँ यूज़ून अभी वलौ अन्नहुम फालू, अगर उसको मान लेते किसको, माँ यूज़ून, उसमें नायब फाइल या और वह नून है। दे आर एडवाइज्ड, जो चीज नसीहत नहीं है, दे अच्छा आर वो वाज किए जाते हैं, वो वाज किए जाते हैं। अच्छा मैं समझी जो वाज उनको किया जाता है, नहीं तो नहीं नहीं। इस वजह से मैंने कहा वो ठीक है सर, जज़ाक। मंडे की क्लास में ये टुकड़ा फिर तुम सबको बताएंगे कि माँ क्या है, और यूज उनका की एनालिसिस करके बताएंगे कि दे आर एडवाइस मजहूल है, और उसका नायब फाइल उसी के अंदर मौजूद है, माँ मफूल भी मुकद्दम है। ठीक है, जज़ाक अल्लाह जी सर, बिल्कुल। ओके चलिए ओके।
دیٹس آل انشاءاللہ. کل کا اس میں لکھنا کہ لینگویج کلاس ہے، اور اگر اٹینڈ کرے تو بڑی مہربانی ہوگی. انشاءاللہ سر جی، اور ٹائم پہ آنا ہے، 6:30 شارپ اسٹارٹ ہو جائے گی کلاس. وہی تو لکھیں گے، بڑی 6:30 مہربانی ہوگی، ان کا فائدہ ہوگا، میرا جی کیا سر، جانا کیا. انشاءاللہ جی سر. چلو دعا کرو، ختم کریں گے. سر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا زدنا علما، اللہم یسر ولا تعسر. یا اللہ پاک پروردگار، ہم لوگ جو کوشش کر رہے ہیں اللہ ہمارے لیے اس کے فہم کو بڑھا دیں، ہمارے لیے آسانی کر دیں کہ ہمیں اس کا سمجھ آئے اور ہم اسے یاد رکھیں، اس پہ عمل کرنے کی، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب سے اس کوشش کو قبول فرما لیجئے. کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں تو معاف فرمائیے. اس کا اجر و ثواب ہم سب کو اس دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے، اور تمام عالم کے مسلمانوں کو بھی عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.